दोस्तों इस वक्त मैं जो हूँ अनकरा यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे पुराने साथी भी मौजूद हैं और आज उनसे थोड़ी बहुत जो है आपस में गुफ्तगू करेंगे, गपशप लड़ाएंगे, उनसे पूछेंगे कि उर्दू ज़बान में उर्दू का शोबा कैसे चल रहा है, स्टूडेंट्स कितने हैं, कैसी लाइफ है, क्या कुछ है। ये इस वक्त जो है मेरे साथ जो है इस शोबे की हेड जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर आसमान बैठी हुई हैं। इनके साथ में जो है ये भी मेरी एक्चुअली स्टूडेंट भी रह चुकी हैं और उसके साथ ही दूसरी ये भी मेरी स्टूडेंट रह चुकी है। इसमें दोनों जो हैं वो एज ए टीचर के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आसमान से। जी आसमान, ये बताइए आप कब से हैं इस डिपार्टमेंट में? पहले तो आप लोगों को खुश आमदीद मैं कहना चाह रही हूँ। हमें आप लोगों ने बहुत हमारे दिल को बहुत खुश कर दिया। बहुत अरसे से आपके साथ हम प्लान प्रोग्राम बना रहे थे मगर आज तक तो नहीं हो सके। आज ये आप भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप लोगों से मिलने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया आने का, आपका भी, दानिश को भी। ये आपके पीछे दानिश है। ये हमारे 2 साल से हमारे डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स के तादाद बहुत बढ़ गए हैं। मुझे नहीं, कभी कभी मुझे ही कहूँगी, आप समझें कि हम ही कहती हूँ। जी बिल्कुल सही, ठीक है, आराम से। जी ठीक है जी, हमें बहुत खुशी हुई। ये स्टूडेंट्स हमारे बहुत अच्छी है, उर्दू से शौक़ रखते हैं, शौक़ से पढ़ते हैं और आपका शुक्रिया है। TRT में उनके लिए कुछ क्या के प्रैक्टिस करने का मौका भी मिलेगा। आज बहुत कुछ उन्होंने आप लोगों से सीखा शायद हमारे, चूँकि कुछ अरसे में आप लोगों के साथ थे और बहुत जोश से आप लोगों का इंतज़ार कर रहे थे वो लोग। हमारे उर्दू आपको भी मालूम है, आप अभी भी हम समझते हैं कि आप हमारे कोलीग हैं। हम 5 लोग हैं, मैं हूँ, डॉक्टर होने वाले 2 हमारे कोलीग हैं, एमएल साहिब और एलिफ साहिबा, और 2 एसोसिएट प्रोफेसर है। आज उनके क्या ऑफ दिन थे और कुछ काम भी थे तो उन्होंने माजरत कर लिया आप लोगों से। हम बहुत अच्छी तरह, बहुत प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ हम चला रहे हैं इस डिपार्टमेंट को। मैं अपने कोलीग का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आसमान, आप भी पाकिस्तान में पढ़ी हुई है? जी पाकिस्तान जी, में तकरीबन 3.5 साल पढ़ी हूँ मैं। मुझे MA का दाखिला भी मिल चुका था। 3 माह तक मैं क्लासेस देती रही। फिर वापस मुझे आना पड़ा चूँकि बहुत अरसे हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि अब और भी बहुत टाइम लगाना पड़ेगा मुझे, तो मैं यहाँ आके MA का प्रोग्राम पूरा किया। PhD भी यहाँ से किया मैंने। वहाँ से आपने 3.5 साल वो पढ़? जी डिप्लोमा वगैरह किया या? डिप्लोमा दरअसल वजीफे के जरिए मैं गई थे, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से भेजा गया था। तो वहाँ गई तो उस वक्त सदर शूबे उर्दू के उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो पहले डिप्लोमा करें, फिर डिप्लोमा किया तो उन्होंने कहा कि आप एडवांस डिप्लोमा करें, फिर एडवांस डिप्लोमा किया तो मैंने कहा शुक्र है कि उन्होंने कहा कि हाँ ये हो सकता है। हालांकि हमसे पहले, यानी हमसे मुराद मुझसे पहले वहाँ ग्रेजुएट करके आए हुए कुछ लोग थे, अरबी लोग, वो तो फ़ौरन MA में दाखिला उनको मिला था। ये मेरे दिल में हमेशा बहुत अनफॉर्चुनेटली अफसोस बात है कि ये मैं भूल नहीं सकते, क्योंकि मेरे तकरीबन 3 साल इस तरह ज़ाया हो चुका था। हालांकि उसे इतने अरसे में मैं PhD भी शायद करने के लिए सोच सकती थी वहाँ। यही है कि देर आयत दुरुस्त आयत, कोई बात नहीं। अच्छा, आप पाकिस्तान में जो हुआ आप पाकिस्तान में रही भी हैं, अब भी आना जाना है पाकिस्तान। वहाँ पाकिस्तान में आपकी किन किन शख्सियत से मुलाकातें होती रही हैं? पहले तो जो चले गए इस दुनिया से उनके नाम याद करूँगी। इस्लाम अमजद तो मेरे बहुत प्यारे दोस्त है, बहुत प्यारे। उनसे मैं वाकई
بہت محبت کر رہے تھے ان کی فیملی سے, ان سے میرے تعلق تھے. تقریباً سارے ادب کے لوگوں سے میرے تعلق رہے ہیں, ابھی بھی ہے. ان کے نام تو بہت ہے, ابھی اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا نام. آپ بتائیں تو میں کہوں گا. انوار صاحب ہیں ملتان میں. جی ظاہر وہ میرے ٹیچر بھی. جی یعنی کلاس تو نہیں لیتے تھے مگر میرے ہمیشہ استاد میں مان چکی ہوں کو, استاد رہے ہیں. جی کولیگ بھی تھے. انور احمد صاحب ڈاکٹر ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے, وہ ہے اے بی شریف ہے, وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے یہیں کے ہیں. اور بہت لوگ ہیں, پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. آپ اتنی سب شخصیت کو جانتی ہیں, پاکستان آپ کو بہت پسند ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ چیز آپ کو یہ بہت اچھی چیز ہے, اس سے بہت متاثر ہے, وہ کون سی چیز ہے؟ میرے دوست, میرے جو دوست ہیں, پیارے دوست ہیں, وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں. اور جن لوگوں سے بھی میری ملاقات ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ سارے بھی یہی کہتے ہوں گے, بہت محبت سے ملتے ہیں. بہت آپ لوگ بہت کیا کہنا چاہیے, جو ہوسٹ ہوتا ہے اس کو بہت اچھی طرح ہماری طرح کرتے ہیں, گرم جوشی سے پیش آتے ہیں. جی. اچھا مجھے یہ بتائیں, شروع میں آپ ظاہر ہے کہ آپ نے سٹارٹ کیا تھا اردو, تو آپ کو اردو میں کیا چیز نظر آئی تھی کہ ہاں میں اردو پڑھنا ہے, اور پھر اردو میں کون سی مشکلات آپ کو پیش آئیں؟ اردو تو آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں یونیورسٹی میں داخل ہونے کے لیے ایک برس سے ایک ایگزام ہوتا ہے, اس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی چوائس لکھیں, اور آپ کے جو اسکور ہوتا ہے, یعنی آپ کے جو مارکس آپ کو آ جاتا ہے, اس کے مطابق آپ کو داخلہ ملتا ہے. پہلے میرا چوائس تو اسپینش زبان تھا, تو میرا مارکس کم آ گیا تو اردو میں داخلہ مل گیا مجھے. اردو ظاہر ہے کہ آپ عربی فارسی سے عربی الفابیٹ سے لکھا جاتا ہے, تو مجھے بہت پہلے بہت مشکل لگا تھا. کبھی کبھی سوچا بھی تھا کہ میں چھوڑ دوں یہ ڈپارٹمنٹ. سب سے مشکل یہی لگا, ابھی بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہی لگتا ہے, اس کو جوڑنا, الگ کرنا, پڑھنا, یہ بہت مشکل ہے. جی اور جی یہ مؤنث مذکر ہمارے زبان میں نہیں ہے, آپ لوگوں کی زبان میں, یہ بہت ہمارے لیے مشکل ہے. بولتے وقت یقیناً اس کی غلطیاں کرتے ہیں ہم, مگر پہلے میں تو مجھے جھجک ہو رہے تھے کہ یہ غلطی کرتی ہوں شاید مؤنث. اب نہیں کرتی, چونکہ آپ لوگوں کے وہ پٹھان لوگ بھی یہی کرتے ہیں, اسی لیے اب اتنا وہ نہیں دھیان نہیں رکھتی میں. مؤنث مذکر واقعی بہت مشکل ہے, پڑھاتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے, ڈکشنری ہمارے پاس ہوتا ہے ہمیشہ. جی. اچھا آپ یہ بتائیں, اس وقت آپ کے ڈپارٹمنٹ شعبہ اردو میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اور کتنی کلاسیں چل رہی ہیں؟ 50 کے قریب ہمارے 50 بیچ کے اسٹوڈنٹس ہیں. جی اسٹوڈنٹس ساری کلاسز چل رہی ہیں. پی ایچ ڈی ہے ہمارے, جی اور پی ایچ ڈی ایم ایل اور الف پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, ان کے ختم ہونے والا ہے, اور ایم اے ہو رہا ہے یہاں. ایم اے کا پروگرام ہے, اس میں بھی میرے خیال میں 2 ہے نا, 2 یا 3 اسٹوڈنٹس ہیں. ہمارے گریجویٹ ایم اے اور پی ایچ ڈی کے پروگرام ہمیشہ موجود ہے. اچھا آپ نے جو ہے کافی کام کیا اردو ادب میں, ٹرکش کا اردو سے ترجمہ بھی کیا ہے کافی. اس بار میں تھوڑے سے ہمارے جو ہے دوستوں کو, ناظرین کو بتائیں گے آپ نے کس کس کام کیا ہوا اردو میں. سب سے آخر میں یہ کام کیا تھا وہ میں بتاؤں. ہمارے جدید شاعری کو, ترکش جدید شاعری کو اردو میں نے ترجمہ کیا تھا. اس کے بارے میں بہت لوگوں نے لکھا بھی ہے, بات بھی ہوئی, بہت لوگوں کو پسند آیا ہے. یہ بہت نیا کام تھا. اس کا اب دوسرے ولیوم میں تیار کر رہی ہوں.
ٹھیک ہے. جی یہاں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں پڑھانے والے ایک کتاب ہے میرے اردو نثر, اس کو میں نے لکھا تھا, وہ یہاں پڑھاتے ہیں ہم, وہ استنبول یونیورسٹی میں پڑھانے والی کتاب ہے. اور ترجمہ کرتی ہوں آج کل ایک کلاسک اردو شاعری کی کتاب تیار کر رہی ہوں. اگلے سال انشاءاللہ اسی کو بھی وہ کریں گے, یہاں پڑھانے لگیں گے. یہی ہے. دوستوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پروفیسر ڈاکٹر آسمان کو حکومت پاکستان کی جانب سے 17 امتیاز بھی ملا ہے. پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ کو ایک اور بات میں بھی بتاؤں گی. نہیں آپ پلیز آپ کوئی ہمارے دوست ہیں جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو پیغام دینا پسند فرمائیں گے. آپ نے اور اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں جو ہماری باتیں جو بھی سننی ہے ان کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ صبر کے ساتھ شاید غلطیاں بھی کی تو ان کے لیے ہم معذرت چاہیں گے. ہمارے ڈپارٹمنٹ 24 اپریل میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس منعقد یہاں ہو جائے گا, تو اس میں پاکستان سے اور یورپ سے لوگ آئیں گے. اس کا موضوع ہے اردو ادب میں عورت کا تصور ہے. اس میں ایک دن شاعری لوگوں کے لیے بھی ہم نے مشاعرے کے لیے بھی ایک پروگرام بنا دیا ہے. اس میں جو شاعر لوگ آئیں گے وہ لوگ اپنے شاعری سنائیں گے ہمیں. اس طرح کا مشاعرہ ہوگا. آپ لوگ انوائٹڈ ہیں بے شک. یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے. یہ ہمارے کتنا چھوٹا میرا خیال میں کانفرنس ہوں گی انٹرنیشنل. اور بہت شکریہ آپ کا, دانش کا بہت بہت شکریہ. دوستوں اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اب اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو دل تاریخ جغرافیہ فیکلٹی سے یعنی فیکلٹی آف لیٹر انقرہ یونیورسٹی سے اجازت دیجیے. نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.